العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمرہ جائز ہے. العمرہ جائزۃ، عمرہ جائز ہے. بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے. یہ باب العطایہ ہے جس کی الفصل الاول چل رہی ہے. مشکات شریف میں باب کے تحت تین فصلیں ذکر کرتے ہیں. الفصل الاول میں بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہوتی ہیں، الفصل الثانی میں اس کے علاوہ سنن اربع کی حدیثیں ہوتی ہیں، الفصل الثالث میں عام ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی. اس فصل میں یہ دوسری نمبر کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمرہ جائز ہے. عمرہ کسے کہتے ہیں؟ عین میم را یا کھڑا الف، عمرہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے دوسرے ساتھی کو یہ کہے کہ یہ مکان میں تم کو دیتا ہوں، تم اس کو استعمال کرو، اور جب تک زندہ رہنا تمہاری زندگی تک کے لیے میں یہ تم کو دے دیتا ہوں. تو یہ عمل، یہ معاملہ عمرہ کہلاتا ہے. اس کی تین شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اپنی بلڈنگ، اپنی عمارت کسی کو دے اور اس سے یہ کہے کہ میں نے یہ بلڈنگ تمہیں دے دیا، جب تک تم حیات رہنا یہ تمہاری ملکیت میں بلڈنگ رہے گی، جب تمہاری زندگی پوری ہو جائے گی تو یہ بلڈنگ میں لوں گا نہیں، یہ تمہارے اولاد کی، تمہارے وارثوں کی رہے گی. یہ جو ہے شکل عمرہ کی ایک شکل ہے. اس میں بالاتفاق سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کا ہیبہ ہے. جس نے مکان دیا ہے اس کی ملکیت سے اب یہ مکان، یہ بلڈنگ نکل گئی، اور جس کو دیا ہے وہ اس کا مالک ہو گیا. اب وہ زندگی میں استعمال کرے، مالک ہے. مر جائے تو جیسے سارے مال وارثوں کے ہو جاتے ہیں، یہ مکان، یہ بلڈنگ بھی وارثوں کی ہو جائے گی. عمرہ کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی دینے والا ہے وہ مطلقاً یہ کہتا ہے کہ یہ مکان، یہ بلڈنگ جب تک تم زندہ ہو تمہاری ہے. یہ دوسری شکل ہے. حنفیہ کا مسلک اس سلسلے میں پہلی صورت کی طرح ہے، یعنی یہ مکان اس کا ہو جائے گا جس کو ملا ہے، اور مرنے کے بعد اس میں ملکیت جاری ہوگی. عمرہ کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ صاف صاف اس طرح کہہ دے کہ یہ بلڈنگ تمہاری زندگی تک تو تمہاری ہے، لیکن جب مر جاؤ گے تو میری ہے یہ، اور میری وارثوں کی ملکیت میں یہ بلڈنگ آ جائے گی. یہ تیسری شکل ہے عمرہ کی. اس تیسری شکل کے بارے میں بھی صحیح بات تو یہی ہے کہ پہلی دوسری شکل کی طرح یہ بھی ہے. یہ عمرے کی تین شکلیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس میں فرمایا ہے
العمرہ جائزۃ، عمرہ جائز ہے، تینوں شکلیں اس کی جائز ہیں، اور بخاری و مسلم کی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، لہذا اس سے عمرہ کا جواز معلوم ہو رہا ہے۔ وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، دوسری حدیث ہے اس فصل میں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں، قال، کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان العمرہ میراث لأہلہا، کہ عمرہ یہ میراث بن جاتا ہے، میراث ہے عمرہ والی کے لیے، یعنی جس کو مکان دیا گیا ہے اس کا مالک ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر اس کی میراث چلے گی۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث شریف کا مطلب واضح ہے کہ جب عمرہ کیا گیا، کسی شخص کو بلڈنگ مکان دے دیا گیا عمرہ کے طور پہ، تو زندگی میں تو جس کو ملا ہے وہ استعمال ہی کرے گا، اس کی ملکیت ہی رہے گا، اور اس کے مرنے کے بعد جو اس کے وارثین ہیں وہ اس کے مالک ہو جائیں گے، اور میراث کے قاعدے کے مطابق ثلث، ربع، ثمن جو بھی ہوتا ہے اس کے اعتبار سے تقسیم ہو جائے گی، اور جمہور کے لیے مسلم شریف کی حدیث دلیل بن جائے گی۔ اگلی حدیث ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت جابر ہی سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما رجل اعمر عمرہ، کہ اگر کسی شخص نے، جس آدمی نے بھی عمرہ کیا، جس آدمی نے بھی عمرہ کیا، ایما رجل اعمر عمرہ لہو ولعقبہ، جس آدمی نے بھی عمرہ کیا، جس آدمی نے بھی اپنا مکان دوسرے کو عمرہ کے طور پہ دے دیا، تو وہ عمرہ جس کو دیا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، ولعقبہ، اور جس کو دیا گیا اس کے عقب، اس کے وارثوں کا، اس کی اولاد کا ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، کیونکہ یہ اسی شخص کے لیے ہو جاتا ہے جس کو وہ دیا گیا ہے، لَا يَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، پھر اب لوٹ کر نہیں آتا اس شخص کی طرف جس نے یہ مکان دوسرے کو دیا ہے، لوٹ کر آتا نہیں، جس سے عمرہ کیا ہے اسی کو ہو گیا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً، کیونکہ اس نے یہ ایسا عطیہ دیا ہے، وقعت فیہ الموارث، جس میں میراثیں جاری ہوتی ہیں، جس میں موارث، میراث چلتی ہے، الموارث واحد میراث، واحد مؤنث کے حکم میں ہے، اسی لیے وقعت کا صیغہ اس میں آیا ہے، وقعت فیہ الموارث، اس میں میراث جاری ہوتی ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جس کو دیا گیا ہے عمرہ کے طور پہ مکان، وہ مکان اس کی ملکیت ہو جاتا ہے، اور جس نے دیا ہے اس کے پاس کبھی بھی واپس نہیں آتا ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، متفق علیہ، یہ اصطلاح ہے اصول حدیث کی، بخاری اور مسلم نے اس کے نقل پر اتفاق کیا ہے۔ وعنہ قال انما العمرہ التي اجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول ہی لک، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں انما العمرہ التي اجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی جس شکل کو جائز ٹھہرایا ہے وہ یہ ہے، ان یقول ہی لک ولعقبک، وہ یہ ہے کہ دینے والا
मालिक इस तरह कहे कि ये मकान, ये शय तुम्हारा है, ये शय तुम्हारी है, ये मकान तुम्हारा है, हिया लका, तुम्हारा है। कब तक? जिंदगी तक, तुम जब तक जिंदा रहो। वली अक़ाबिका, और तुम्हारे वरसा का है ये मकान। कब? तुम्हारे मरने के बाद, क्योंकि वरासत मरने के बाद चलती है। वली अक़ाबिका फ़अम्मा इज़ा क़ाल हिया लक माइश्ता, और अगर यही कहे सिर्फ कि ये उम्र तुम्हारी ज़िंदगी तक, माइश्ता तुम्हारी ज़िंदगी तक तुम्हारे लिए है, फ़इन्नहा तर्जिउ इला साहिबिहा मुत्तफ़क़ुन अलैह। तो इस सूरत में जो कहा है, उस शख्स के इस दुनिया से चले जाने के बाद वो उम्रा देने वाले की मिल्कियत में वापस आ जाएगा, साहिब मालिक की मिल्कियत में आ जाएगा। मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी और मुस्लिम ने इस पर इत्तेफाक किया है। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस ज़ाहिरी तौर पे मालूम हो रही है कि जमहूर उलमा व मुहद्दिसीन के मसलक के अगेंस्ट है, खिलाफ है। जमहूर उलमा का मसलक अभी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत की तशरीह में आ चुका है। लिहाजा जमहूर उलमा इस ऊपर वाली हदीस के बारे में ये कहते हैं कि यह हदीस मरफू नहीं है। मतलब यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं है, बल्कि ख़ुद हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है। उनका कौल है, उनकी राय, उनका इज्तिहाद है। लिहाजा इस सूरत में इस कौल का जमहूर उलमा के मसलक पर कोई असर पड़े, ऐसा नहीं होगा। ये हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का इज्तिहाद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.